میٹنگ میں اس غرض کے لیے جمع ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے بانی اور عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت 20ویں صدی پر اپنے انتہائی اہم سیاسی نقوش ثبت کرنے والی شخصیت کے نام پر ان کے یوم پیدائش کے سلسلے میں چند ایک گزارشات کریں۔ یوں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کی زندگی جو ہے وہ ہر پہلو سے ہمگیر ہے اور اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں۔ رائٹروں نے اس پر بہت لکھا ہے، متحدہ ہندوستان میں بھی اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی قائد اعظم کی زندگی پر لکھا گیا ہے۔ جس میں ان کی سیاست، ان کے طرز سیاست، ان کے افکار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس دور میں جب قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو اس وقت ہندوستان میں جو حالات تھے ان حالات کے مطابق انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کے سامنے علامہ اقبال تھے، ان کے افکار تھے، ان کے سامنے سر سید احمد خان تھے، ان کے افکار تھے، اور ان کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مسائل تھے۔ میں ایک شعر کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، می رسد مردے کہ زنجیر غلاماں بشکند، فارسی میں ہے، دیدم از روزن دیواری زندان شما۔ مطالب اقبال میں اس کی تشریح کی گئی ہے اور اس تشریح میں لکھا گیا ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے علامہ اقبال نے محمد علی جناح کی طرف دیا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں، می رسد مردے، ایک ایسا انسان آ رہا ہے کہ جو غلاموں کی زنجیریں کاٹ ڈالے گا۔ میں نے آپ کے جیل خانے کی کھڑکی سے اس کو دیکھ رہا ہوں، دیدم از روزن دیواری زندان شما۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا ہے، اور ان کی زندگی، قائد اعظم اور علامہ اقبال ایک دوسرے کے بہت سے قریب تھے۔ 1 سال تو انہوں نے صرف چند مہینوں میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو ایک ہی مہینے میں 13 خطوط لکھے، 13
letters were drafted to محمد علی جناح، اور ان تمام خطوط میں انہوں نے بھی جواب دیا ہے ان کا. پورے اس ہندوستان کی صورتحال کا نقشہ کھینچ دیا گیا. تو اس میں قائد اعظم سے وہ لکھتے ہیں، دو چیزوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں. ایک ہندوستانی مسلمان کی غربت، افلاس، تعلیمی پسماندگی، اور ہندو ساہوکاروں اور سود کھاروں کے قبضے میں ان کا ہو جانا. اقبال ان سے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ ایک صدی سے پسے جا رہے ہیں، نہ وہ تعلیم پڑھ رہے ہیں، نہ وہ ملازمتوں میں ہیں، نہ وہ تجارت میں ہے، وہ ہندو ساہوکاروں اور سود کھاروں کے قبضے میں ہے. اور یہ سب سے بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے جو آپ حل کر سکتے ہیں. تو اس میں تفصیلات ہیں کہ کس طرح ہے، کیا ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی تمام ایسی ریاستوں میں، صوبوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، ان سبوں کا ایک وفاق بنایا جائے، ایک فیڈریشن، فیڈرل سسٹم، جس میں مسلمانوں کو کی ملازمتوں اور تعلیم اور اقتصادیات کی طرف توجہ دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم آزادی کے کسی ماحول میں داخل ہو جائیں گے، ہم اپنی تشکیل آپ کر لیں گے. لیکن سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام سے خلاصی دلانی ہے. نہ صرف ہندو ساہوکاروں نے بلکہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے بھی مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو لوٹا ہے. یہ تمام خطوط جو ہیں اس میں ان پر زور دیا گیا ہے. اور واقعہ یہ تھا کہ 1857 کے بعد جس وقت ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ مختصر اس میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ہے، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت وسیع ہے، طویل ہے، اور حالات بھی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی گرہ کشائی کی جائے ہر معاملے کی. تو اس لحاظ سے میں کوشش کروں گا کہ کوشش میں ہوں کہ یہ اختصار کے ساتھ ہو جائے. 700 سالوں تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی. ان 700 سالوں میں ہندوستان کی زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان غالب رہے. اور جب یکلخت ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت مسلط ہو گئی تو اس کے بعد یکلخت مسلمان زندگی کے ہر شعبے سے نکال دیے گئے. سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ پورے ہندوستان کا تعلیمی نظام تبدیل کیا گیا، پورے ہندوستان کا بیوروکریسی تبدیل کی گئی. لہذا نہ سکولوں میں مسلمان رہے، نہ ملازمتوں میں اور تجارت میں بھی نہیں رہے.
تو یہ چیز جو تھی 1857 میں جس کو انگریز کہتے ہیں میوٹینی، غدر ہند، اس کو تاریخ ہم کہتے ہیں فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ تو اس کے بعد لیکن ہندوستان پر انگریز غالب ہو گئے اور پورا ہندوستان براہ راست برٹشرز کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس وقت تک کمپنی راج تھا، اس کے بعد مکمل طور پر اسے حوالے کیا گیا انگریزوں کے، اور اس طرح سے پورا سسٹم جو تھا وہ نافذ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمیں سر سید احمد خان کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں یہ لگ بھگ ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں، یہ فرق تھا پیدائش کے لحاظ سے، لیکن خیالات کے لحاظ سے تینوں کے افکار ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ علامہ اقبال یہ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے کراچی میں، اور 14 اگست 1913 سے 14 اگست 1947 تک مسلم لیگ کے صدر رہے۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے سر سید کا، سر سید کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو ہوئی، 1817۔ تو 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں وہ وفات پا گئے۔ تو اقبال جو تھے، اقبال سیالکوٹ میں 1877 کو پیدا ہوئے، 21 اپریل 1838 کو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جو خطوط علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے 23 مئی 1936 سے 10 نومبر تک، ان میں تمام مسائل، غربت، سیاسی جدوجہد، خاتمہ جاگیرداری، خود غرض مسلم سیاستدانوں کا طرز عمل، فلسطین کے عالمی اسلام کے لیے اہمیت، خود مختار مسلم ریاستوں کا قیام، یہ اس میں وہ لکھتے ہیں۔ میں سر سید کا ذکر کر رہا تھا اس سلسلے میں۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ جب نیا تعلیمی نظام ہندوستان میں آ گیا تو اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہندو ہیں ان میں تعصب کم ہو جائے گا۔ لیکن چند سالوں کے بعد سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس جدید نظام تعلیم میں جانے کے باوجود ہندوؤں کا تعصب جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑک اٹھا۔ اس تعلیم کے پڑھنے کے بعد وہ زیادہ شدت پسند بن گئے۔ تو لہذا میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں مسلمان ہند کے لیڈروں کو سوچنا چاہیے۔ قائد اعظم نے بالآخر یہی نقطہ لے لیا۔ انہوں نے کہا وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے کانگریس میں صرف کیا۔ تو کانگریس میں وہ ایک ایسے مفکر سیاستدان کی حیثیت سے مشہور ہو گئے that he is an ambassador of Hindu-Muslim unity۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان میں کانگریس کے دور میں ہندو مسلم یونٹی کا سفیر کہتے تھے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ فوراً وہ ایک اس انتہا سے اس انتہا پر آ گئے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ میری تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ سر سید احمد خان کا یہ قول صحیح ہے کہ نئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ ہندو، ان کے لیڈر اور ان کے عوام، یہ زیادہ متعصب بن گئے، اس لیے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پر نظر ثانی کریں۔ اس کے بعد مختلف کاوشیں چلتی رہیں، اور اس میں ہندوستان کے مسئلے کے لیے کچھ تجاویز آ گئیں۔ ایک یہ تھا کیبنٹ مشن پلان، جس میں یہ گیا کہ تمام صوبے جو ہیں مسلمانوں کی اکثریت کے، ان کو وہ اور یہ تمام دوسرے صوبے جہاں وہ اقلیت میں ہیں، ان سب کا ایک ایسا وفاق بنایا جائے جس میں مسلمان صوبوں کو مکمل طور پر اندرونی خود مختاری ہو۔ مسلم لیگ نے اس کو تسلیم کیا، کانگریس نے اس میں ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن آخرکار جب اس پر عمل شروع ہو گیا اور انتخابات ہو گئے، الیکشنز ہو گئے، الیکشنز میں مسلم لیگ نے کافی اکثریت حاصل کی صوبوں میں، اس کے بعد جب حکومت بنی تو حکومت میں کیا ہوا کہ ڈیفینس اور انٹرنل افیئرز جو تھے وہ کانگریس کو ملے، فائنانس جو تھا وہ مسلم لیگ کو دیا گیا، اور قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو وزیر فائنانس منسٹر بنا دیا۔ تو اس سلسلے میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے سب سے پہلا کام جو یہ کیا کہ وہ سرمایہ داروں پر انہوں نے ٹیکس لگائے، اور سرمایہ دار سارے ہندو تھے، بڑے بڑے۔ تو اس طرح سے یہ جو تھا، یہ کولیشن جو تھی، یہ سرکار یہ چل نہیں سکی، اور کانگریس اس سے الگ ہو گئی۔ انہوں نے یہ یوم احتجاج منایا، قائد اعظم نے اعلان کیا کہ وہ یوم احتجاج منا رہے ہیں، ہم یوم نجات منائیں گے۔ لہذا دونوں کے راستے جدا ہو گئے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کا ٹاپک آ گیا، تو پاکستان کی تحریک آہستہ آہستہ اٹھنے لگی، چلی، جس کا آئیڈیا سب سے پہلے چودھری رحمت علی نے دیا تھا، بہت پہلے وغیرہ۔ تو اس کے بعد یہ تحریک جس وقت شروع ہو گئی اور یہ چلی، اسے ہندوستان گیر سپورٹ ملا مسلمانوں کی طرف سے۔ ہندوستان میں جگہ جگہ اس کے حق میں مظاہرے ہو گئے، ڈیمانسٹریشن ہو گئی، لیکن فسادات بھی شروع ہو گئے ہندوستان میں۔ فسادات نے پھر خونریز شکل اختیار کی پورے ہندوستان میں، جن میں کلکتہ کا ایک فساد بہت ہی مشہور تھا۔ تو لہذا آہستہ آہستہ اس کی شکل سامنے آنے لگی، لیکن جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کا تصور تھا، انہیں پاکستان کے بارے میں ایک واضح تصور تھا کہ پاکستان کیا ہوگا۔ قائد اعظم آئینی جدوجہد پر یقین رکھتے تھے۔ ان سے بارہا پوچھا گیا کہ جس وقت یہ نئی مملکت قائم ہو جائے گی، اس مملکت کو آپ کس طرح چلائیں گے؟ ان سے کہا گیا اشتراکیت، کمیونزم، کیپٹلزم، اسلام۔ حیدرآباد اسٹوڈنٹس یونین کے ایک اجلاس میں وہ تھے، تو ان سے سوال کیا گیا۔
انہوں نے اس پر کہ آپ کون سا راستہ پاکستان کے لیے اختیار کریں گے. پاکستان کے قیام سے بہت پہلے حیدرآباد اسٹوڈنٹس نے تو انہوں نے کہا جہاں تک کمیونزم اشتراکیت کا سوال ہے یہ اسلام کی بوڑھی اور نامکمل اور غلط نقل ہے. اس میں اسلامی نظام کے اجزاء کا تلاش کرنا بڑا دشوار ہے، لہذا اس کو رد کیا جائے. جہاں تک سرمایہ داری اور جاگیرداری یہ نظام یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مرکز ہے. کوئی بادشاہ، کوئی فرد کامل اختیارات کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. اختیاری کل واحد مطلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور میرا یہ تصور ہے، میں نہ کوئی وہ خود کہہ رہے ہیں، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ میں نہ مولوی ہوں نہ مولانا ہوں نہ مجھے دینیات پر مہارت کا دعویٰ حاصل ہے. صرف میں یہ بات کہوں گا کہ اسلام میں جس وقت ہم پاکستان میں ایک پارلیمنٹ قائم کریں گے تو پارلیمنٹ بجائے خود مختار نہیں ہوگی، لیکن پارلیمنٹ جواب دہ ہوگی. اصل میں قوانین جو ہوں گے وہ اسلام کے دستور کی، قرآن و سنت کے دستور کی روشنی میں وضع کیے جائیں گے. پھر جس وقت پاکستان قائم ہوا، آزاد ہو گیا، تو انہوں نے ڈھاکہ، کراچی اور شہروں میں تقاریر کی. ان تقاریر کا بھی یہی نچوڑ تھا کہ ہم نے ایک سرزمین حاصل کی ہے، اس میں اب تمہارا کام ہے کہ اس کی صورت گری کرنا، اس نقشے کے خاکے بھر لینا اسلام کی عظیم الشان روایات کے مطابق. ہندوستان میں جو تمہیں کمیاں محسوس ہو رہی تھیں ان کمی وہ تم یہاں پورا کر سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی نے وفا نے کی، اور وہ آخری سال جو تھے انتہائی بیماری میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد وہ 1 سال کے اندر اندر ہی اس دنیا سے چل بسے، جو ایک بہت بڑا المیہ تھا اس خطے کے مسلمانوں کے لیے. اب آ رہے ہیں ہم، مختصر چل رہا ہوں میں، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تو وہ یہ حال پیش کر چکے. پاکستان کا قیام اگرچہ انہیں بہت تکلیف اور دکھ ہوا جس وقت انہوں نے 1947 میں قتل عام دیکھا. 1947 میں مہاجرین کی یلغار دیکھی، ایک سیلاب دیکھا، ایک سونامی دیکھی. اس کا تصور بھی نہیں کسی کو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ انسان جو ہیں وہ اس طرح سے درندے ہو جائیں. اس سے یقیناً ایک حساس رہنما کے ذہن کو شاک ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو اسی حال میں جب پاکستان کا نقشہ بنا، یعنی ہندوستان کی تقسیم جو تھی وہ ادھوری ہو گئی. وہ یہ تھا کہ بنگال میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، پنجاب میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی. تقسیم ہند جو تھا وہ اکثریت کی بنیاد پر ہونا تھا، لیکن پنجاب کو بھی تقسیم کیا گیا. پنجاب کو پورے کا پورا پاکستان میں شامل ہونا تھا، بنگال کو بھی شامل ہونا تھا. اس طرح سے یہ ایک طاقتور سلطنت بن جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا.
پھر باؤنڈری کمیشن نے جو کچھ کیا اس میں گرداسپور کا ضلع جو تھا وہ ہندوستان کے حوالے کیا. آخری وقت میں یہ نقشہ اس نقشے کی پٹواریوں کی طرح اس کو کاٹ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کو کشمیر، جموں کشمیر کی ریاست میں جانے کا راستہ مل گیا. اس موقع پر کشمیر کا المیہ پیش آیا، جس المیہ کو ابھی تک ہم جس کے شکار ہو رہے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا تھا کہ ان دا انٹرسٹ آف کشمیری مسلمز وی شوڈ مارچ ٹو کشمیر. کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کی جائے کیونکہ جموں کشمیر کی ریاست کو خطرہ ہے. لیکن جنرل کیسی نے کہا کہ کمانڈر ان چیف سے یہ پوچھنا ہے، جو کہ سپریم کمانڈر ان چیف جو انگریز تھا. اس نے کہا اس سے ہندوستان اور پاکستان کی بہت بڑی ڈومیننس کی وار شروع ہو سکتی ہے. اس نے اس کو ایوائڈ کیا. اس نے کہا اس پر کیبنٹ سے مشورہ کیا جائے، لیکن کیبنٹ آلریڈی اس سے متاثر ہو گئی تھی. کیبنٹ نے اس کو اوکے کرنے سے انکار کیا. قائد اعظم سے جنرل اکبر خان کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ قائد اعظم سے کہا گیا کہ آپ قائد اعظم بھی ہیں، گورنر جنرل بھی ہیں، آپ خصوصی اختیارات استعمال کر کے کشمیر میں فوج بھیج سکتے ہیں. لیکن قائد اعظم نے کہا میں کیبنٹ مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر آج میں نے کیبنٹ کے مشورے کو نظر انداز کیا کہ کل پاکستان میں کوئی بھی یہ اس قسم کی حرکت میرے اس فیصلے کا حوالہ دے کر کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے. یعنی کس قدر اس میں قائد اعظم محمد علی جناح میں بہت دوربین تھے. وہ جمہوریت کو اصل منزل سمجھتے تھے اور جمہوریت کے ذریعے سے پاکستان کا آئین، دستور، ہر چیز چلانا چاہتے تھے. تو اس طرح سے کشمیر کا المیہ واقع ہوا. لیکن اس المیہ سے پہلے لاہور میں کئی کانفرنسیں جن میں کہا گیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو بھی آ جائیں اس کانفرنس میں تاکہ کشمیر کے مستقبل کے بارے میں قائد اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اکٹھے کریں. ایٹ دا 11th hour گورنر جنرل نے اس سے کہا پنڈت نہرو سے کہ آپ لاہور چلے جائیں، لیکن ایٹ دا 11th hour پنڈت نہرو نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں لاہور تک سفر نہیں کر سکتا ہوں. اس طرح سے وہ میٹنگ نہیں ہو سکتی. لیکن قائد اعظم نے ان سے کہا کہ کشمیر کا جو سوال ہے یہ میں انتہائی دیانتداری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکس کر لیں اور اس کو ہم کشمیری عوام کی اس تمام صورتحال میں بہتر سے بہتر طریقے پر اپنی رائے دے کر حل کر سکیں. پھر جس وقت وہ بیمار پڑے ان کا یہ انگریز بایوگرافر لکھتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آخری وقت ان کا تھا انہوں نے سوال کیا کہ کشمیر کمیشن کہاں ہے. کشمیر کمیشن کو میرے پاس اپوائنٹمنٹ تھی، وہ کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ کشمیر کمیشن آیا تھا، وہ کشمیر بھی گیا تھا، دلی بھی گیا تھا، کراچی بھی گیا تھا، لیکن قائد اعظم کے پاس وہ نہیں آیا. وہ انتظار میں تھے کہ کشمیر کے مسئلے پر میں کشمیر جو یونائٹڈ نیشنز کا کمیشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کر لوں اور ہم اپنی معروضات اس کے سامنے پیش کریں. اس طرح سے وہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ کشمیری عوام کسی آزمائش کے مستقبل میں آزمائش کے شکار نہیں. اس لیے
کشمیر ان کی نگاہ میں ابتدا سے تھا، یعنی پاکستان بننے سے پہلے وہ کئی بار کشمیر کا چکر لگا چکے ہیں، اور کشمیر کا جس وقت انہوں نے دورہ کیا ہے ان میں سے ایک دورہ جو ایسا تھا اس میں ایک استقبال کا عوامی سیلاب تھا۔ نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس دونوں نے سری نگر میں ان کا استقبال کیا۔ شیخ عبداللہ اور مسلم کانفرنس کے لیڈر دونوں اس میں تھے۔ شیخ عبداللہ اور قائد اعظم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ قائد اعظم نے ان سے تمام چیزیں کہیں کہ اس اور جامع مسجد سری نگر میں قائد اعظم نے کہا دیکھو مسلمانوں کا خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، تو تم بھی ایک جاؤ، اور تم کوئی بھی، میں کہتا ہوں نیشنل کانفرنس سے کہ وہ ہندوستان ہندوستان میں کانگریس کے لیڈروں گاندھی نہرو ان کے جھانسے میں نہ آئے، اور آج کا فیصلہ جو ہوگا وہ مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے کافی کوشش کی۔ شیخ عبداللہ نے ان سے جیل ڈال میں کہا کہ قائد اعظم آپ تو کبھی ایک زمانے میں کانگریس میں تھے، آج آپ کہتے ہیں مسلم لیگ اور اسلامی حدود، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی یس، ونس آئی واز ریڈنگ ان دا 5th پرائمری، ایک وقت میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، سٹیجز ہوتے ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تمام چیزیں ہو گئی، لیکن اتمام حجت جو تھا وہ کر دیا گیا، لیکن ایک ٹریجڈی پیدا ہو گئی، اس ٹریجڈی کے کشمیری شکار ہو گئے۔ لیکن قائد اعظم کو کشمیر کے بارے میں یہاں ان کا 3 بار آنا اور وضاحت کرنا اور پھر کہنا، وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کی جو جموں کشمیر کی جو مسلم اکثریتی ریاست ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، پاکستان سے، اور یہ انہیں حق خود ارادیت ملے۔ حق خود ارادیت کے بارے میں ان کا تصور واضح تھا۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ ہندوستان کے تمام مسائل کا حل ایک ہے، وہ یہ ہے کہ تمام بڑی بڑی اقوام کو یہاں کی حق خود ارادیت دیا جائے، اور یہاں ان سب کی جن کی اکثریتیں ہیں ان کو اپنی خود مختار ریاستیں قائم کرنے کا موقع دیا جائے۔ لہذا جس وقت ہم آج قائد اعظم کی اس برتھ ڈے پر قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنی جدوجہد اس آئینے میں چلانی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو، کب پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لیڈر ہیں یا کشمیر کے لیڈر ہیں، ان کے سامنے جدوجہد کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں تشدد پر ہرگز یقین نہیں رکھتا ہوں، آپ اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق چلائیے، آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیڈر تھا، کانسٹیٹیوشن، لا اور ضوابط، اخلاقی ضوابط۔ ایک بار وہ کرسچن کے ایک جلسے میں چلے گئے، ان سے انہوں نے کچھ سوالات انہیں کیے ہندوستان کے دہلی میں، تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اخلاقی اسلحہ بندی کی جائے، اخلاقی اسلحہ بندی کر کے ہی ہم ہندوستان کے مسائل کا مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر مسلموں سے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی
کوئی راستہ نکالیں، بیٹھیں اور پھر غور کریں کہ ہمارا جو راستہ ہے 75 ایئرس، یہ صدی جو ہے، کشمیر کا مسئلہ 1947 کی قراردادوں سے شروع ہوتا ہے ایک لحاظ سے، تو آپ ان قراردادوں کو گزرے ہوئے پاس کیے ہوئے 77 ایئرس تو ہو گئے، چند سال ہیں، 12 13 15 سال ہیں جب اس کی سینچری ہو جائے گی، گویا سینچری ہونے کو ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ سینچری میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنی عصمتیں لوٹیں، کتنے یتیم ہو گئے، کتنی بیوائیں بن گئیں، اور کشمیر کا مسئلہ کسی کو دھیان بھی نہیں ہے کہ یہ حل ہو جائے اور اس کو حل کیا جائے اور کشمیریوں کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائے جائے۔ کشمیریوں کے وسائل بہت کم ہیں، کشمیریوں کے یہ متبادلات جو ہیں، الٹرنیٹیوز جو ہیں، وہ سکڑ گئے ہیں حالات نے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود راستے نکالیں اور دیکھیں کہ کشمیر کا مسئلہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے، قیام پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے کہا آئی ایم اوپن ٹو ایوری سارٹ آف ڈائیلاگ، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ فینیٹکس ہیں، ہر دھرم ہیں، یہ نہیں، لیکن پھر بھی میں کھلے دل سے اوپن ہوں کسی بھی ڈائیلاگ کا۔ لیکن ایک بات ان میں خودداری اور عظمت تھی۔ قیام پاکستان کے بعد امریکہ کا سفیر ان سے ملنے آیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ نئی مملکت حاصل کر چکے ہیں، نئی مملکت کے گورنر جنرل بن چکے۔ اب مجھے اپنی حکومت نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ قائد اعظم سے جا کر پوچھئے کہ امریکہ ان کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے صدر جو اس وقت تھے امریکہ کے، اس سے بھی یہ کہیے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم کئی 100 سال کے بعد آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمیں دوبارہ غلام نہ بنائیے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ تو یہ ہے ان کی تعلیمات۔ پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو، سبوں کو ان تعلیمات پر چلنا چاہیے، اور پھر پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ قائد اعظم کے اقوال، قائد اعظم کا طریقہ کار اور ان کے افکار، اور علامہ اقبال جس کو مصور پاکستان کہتے ہیں، حالانکہ علامہ اقبال قائم پاکستان سے پہلے ہی وفات شاہ ہوئی، تو 1938 میں 1940 میں یہ قرارداد پاکستان قرارداد لاہور پاس ہو کی گئی، لیکن ہمیں ان کو مفکر پاکستان، مفکر مشرق، اور یہ علامہ اقبال کو قائد اعظم سمجھتے تھے کہ یہی یعنی ان کی شاعری سے، ان کے خیالات سے، ان کی تحریروں سے ہم راستہ لیتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ پاکستانی اور کشمیری یہ ایک اس پیج پر رہ کر ایک طرز کی ایک جدوجہد اس کشمیر کے مسئلے کے بارے میں سوچیں۔ پاکستان کی تعمیر، پاکستان کا مستقبل بھی اسی پر منحصر ہے کہ سب متحد ہو کر کام کریں۔ قائد اعظم کا آخری درس یہی تھا، اتحاد، نظم، ضبط، وما علینا الا البلاغ۔